یہ دو دعائیں، اور یہ دو دعائیں تو اس لیے کہی کہ جو عام لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ وقت نہیں، ورنہ معرفت رکھنے والوں کو پتا کہ 40 دن دعائیں عہد پڑھ لیں تو کیا کہنا، دعائیں ندبہ پڑھ لیں روزانہ خالی جمعہ نہیں تو کیا کہنا، اور زیارت آل یاسین پڑھ لیں جو امام زمانہ کی سب سے معتبر زیارت تو کیا کہنا۔ لیکن جو اتنے لمبے نسخے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے یا عمل نہیں کر سکتے، وہ ہفتے میں ایک دن جو یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہی دو چھوٹی دعائیں، اور ان دو دعاؤں میں جو دوسری والی دعا ہے اس کو آپ کے سامنے اس کا ایک جملہ بیان کرنے سے پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ امن یجیب المضطر، بہت مشہور آیت ہے، بچے کو بھی یاد ہوتی ہے، ابھی خطیب یا ذاکر یا عالم یا مجھ جیسا اسٹوڈنٹ آیت شروع کرتا ہے ختم بھی نہیں کرتا کہ مجمع اس کو ریپیٹ کر دیتا۔ ترجمہ یہ ہے کہ مضطر و پریشان حال جب دعا کرتا تو اللہ اس کو جواب بھی دیتا ہے اور اللہ اس کی دعا اور یکشف السوء اور پریشانی کو دور بھی کر دیتا۔ روایتوں میں ہے کہ یہ دعا خاص زمانے کے امام کے، یہ قرآن کی آیت خاص زمانے کے امام کے لیے، اس میں عام پریشان حال بھی آتے ہیں، لیکن اصل سب سے زیادہ مضطر اس وقت زمانے کے امام، یہ زمانے کے امام کے لیے، یعنی ترجمہ یہ سمجھ لیجیے کہ جب زمانے کا امام دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعا قبول کر کے پریشانی دور کر دیتا۔ یہ امام کا ایک ٹائٹل، اللہ کے 99 اسماء الحسنی ہمارے یہاں مشہور، لیکن ہمیں پتا اہل بیت میں ہمیں اللہ کے 1001 نام بتائیں جو دعائے جوشن کبیر میں آتے، رسول خدا کے 99 نام، مولا کائنات کے 110 نام، شہزادی کونین کے 400 یا 500 نام، القاب زمانے کے امام کے بھی بہت زیادہ لقب، یعنی بقیت اللہ کا لقب آج کل بہت مشہور ہو گیا، پہلے یہ تو جانتے بھی نہیں تھے لوگ، لیکن ان میں سے ایک لقب ہے مضطر۔ مضطر خود ڈائریکٹ امام کا لقب، جیسے حدیثوں میں آیا کہ کوثر شہزادی کا ایک نام ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہر کوثر یا خیر کثیر یا اولاد کثیر، وہ یہی سمجھتے رہے تاکہ کم از کم سورہ کوثر قرآن میں رہے تو، لیکن صاحبان ایمان کو پتا کہ یہ جو خدا ایک اعلان کر رہا ہے یہ پیغمبر کو ان کی بیٹی کے حوالے، امام نے فرمایا کہ بڑے حسین انداز اللہ اس طرح سے شہزادی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا اور اسی طرح سے زمانے کے امام کا تذکرہ، مضطر امام کا نام ہے، مضطر امام کا لقب، امن یجیب المضطر امام کے لیے۔ اور دلیلوں میں سے ایک دلیل دعائے نتبہ، دعائے نتبہ میں جب ہم امام زمانہ کو پکارتے ہیں تو ایک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، این المضطر این المضطر، کہاں ہے مضطر کہاں ہے مضطر، یہ ہم امام کو پکار رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام کے لیے قرآن نے لفظ مضطر بہت مشکل لفظ ہو گیا، اردو والے بھی شاید نہ سمجھ پائیں عربی کا لفظ، تو انگریزی والے کہاں سمجھیں گے، لیکن الحمدللہ انگریزی والا کوئی آئی نہیں، یعنی بچے تو ہوتے نہیں ہیں مجلسوں میں۔ مضطر امام کیوں پریشان؟ ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے یہاں روزی کی کمی ہو، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جہاں ہم جاب کرتے تھے جاب سے نکال دیا گیا، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ دور نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں شادی نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد گمراہی کے راستے پہ جا رہی۔ ہماری پریشانیاں تو سمجھ میں آتی ہیں، روزی ہو کہ صحت ہو کہ اولاد ہو کہ ازدواجی زندگی ہو کہ دشمنوں کی نظر بد، مگر امام کے لیے لفظ مضطر کیوں آیا؟ امام کیوں پریشان ہو رہے؟ نعوذ باللہ، بھونڈی سے مثال دے رہا ہوں کہ اگر یوں آپ دیکھ لیجئے امامت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ اس کے اعتبار سے تو یہ مثال غلط، لیکن بطور تفہیم کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ جو مسئلے ہمیں بھئی امام کو تو ان میں سے کوئی مسئلہ یوں بھی پیش نہیں آ رہا، یعنی نہ صحت کا مسئلہ ہے، نہ دشمنوں کا مسئلہ ہے، نہ اولاد کا مسئلہ ہے، نہ روزی کا مسئلہ ہے، پھر کیوں پریشان؟ کہاں پریشان ہے جب اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھیے ظلم ہو رہا، جہاں دیکھیے شیعوں کا قتل عام ہو رہا، جہاں دیکھیے امام کا کلمہ پڑھنے والے مارے جا رہے ہیں۔ وہ جو دعائے فرض کا ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ ابھی آئے گا وہی ذاقت الارض ومنعت السماء الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الخطا، تو آخر جملہ ایک اس میں آتا ہے وہ ذاقت الارض، مولا اب تو آ جائیے،
زمین آپ کے شیعوں کے لیے تنگ کر دی گئی، آسمان آپ کے شیعوں کے لیے بند ہو گئے. یعنی انسانوں کو دیکھیے تو صاحبان ایمان پہ ظلم ہو رہے، اور آسمان کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے رحمتیں بھی نازل کرنا بند کر دی. بحرین میں کیا ہو رہا، سعودی عرب میں ایسٹرن پروونس میں کیا مظالم ہو رہے، ابھی افغانستان میں کابل و مزار شریف عاشورے کے دن بم دھماکہ. پتہ نہیں دنیا میں کتنے صاحبان ایمان نے کم از کم ایک فاتحہ ان کے لیے پڑھی. عراق میں کیا ہو رہا، ہر سال مخصوصی 4 یا 5 موقعوں پہ آتی، عاشورہ ہے، 40 ہے، 25 رجب ہے، 15 شعبان ہے، عرفہ. تو جو پیدل جا رہے ہیں زائرین، ہر دفعہ ان کے اوپر بم کے دھماکے ہوتے ہیں، کثیر شہادتیں ہوتی. اب پاکستان تو خیر ہے ہی، یہ جو مجمع بیٹھا ہے آپ میں سے ہر ایک کو معلوم. تو اب ذاقت الارض زمین تنگ ہو کے رہ گئی. کسی نے کہا نہیں مولانا، آپ شاید بھول گئے کہ اس وقت آپ کیلگری یا ٹورنٹو میں مجلس پڑھ رہے ہیں، کراچی میں مجلس نہیں پڑھ رہے. ہم یہاں ویل پروٹیکٹڈ. وہی جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں ممبر پہ کسی کا کومنٹ تھا، اسی کی وجہ سے تو ہم پاکستان چھوڑ کے یہاں پہ آئے. اور اب خالی چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، اب وہ ذرا ہماری نگاہ میں حقیر ہو گئے. اب بہت زیادہ اگر ہم ان سے ہمدردی کرتے وہ بھی حقارت کے اندر پھنسے ہوئے وہاں پہ. ہمیں تو بہت اچھا چانس ملا، گولڈن اپرچونٹی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ غلط. یہ بھی غلط، اس لیے کہ یہ جو لفظ آیا ہے دعا میں بھی اور کئی روایتوں میں بھی کہ صاحبان ایمان کے لیے دنیا تنگ ہو گئی. یہاں کے الگ مسئلے، بے شک کینیڈین گورنمنٹ کے سائے میں آ کر آپ کو وہ والا پروٹیکشن ملا، لیکن اسلام کی نگاہ میں ساری چیزوں کو ملا کے اوورآل ایک نتیجہ نکالیے. آج کل لوگ سیریا کی زیارتوں میں بہت جا رہے ہیں، اور سیریا کے بعد زبان پہ آگے تو خوشام، وہ بھی ایک مثال. جو لوگ اس وقت وہاں موومنٹ چلا رہے ہیں، ان کا جو مینیفیسٹو ہے کہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو اس میں سب سے پہلا جملہ یہ کہ اس ملک کے شام یا سیریا سے ہم شرک کے سارے اڈے ختم کریں گے. سب سے پہلے زینبیہ میں شہزادی زینب کا روضہ ڈیمولش کریں. ان کے اعتبار سے یہ شرک کا اڈا بن گیا کہ ہم نے دنیا کے دوسرے علاقوں سے شرک نکالا تو یہ یہاں پہنچ گیا. اور یہ کہ خالی ایسی بات نہیں ہے کہ زبانی کہہ دی. مصر کے اندر حسنی مبارک کے بعد پہلا اٹیک مسجد راس الحسین اور زینبیہ پہ ہوا. آقا حسین کا سر کہاں دفن ہے اس میں بہت ساری روایتیں، مگر ایک روایت قاہرہ کی بھی ہے، بڑی معتبر سی روایت. اور جو لوگ قاہرہ کے اندر مسجد الراس کی زیارت کر کے آئے، آقا حسین کا سر یہاں دفن ہے. تو وہاں یہ لگتا ہے کہ اس جگہ کی کوئی نہ کوئی تو ایسی خصوصیت. اور شہزادی زینب کا ایک روضہ قاہرہ میں بھی. تاریخی اعتبار سے جو بھی بحث ہو، لیکن دشمن تو یہی سمجھ کے حملہ کر رہا، تو انہوں نے ثابت بھی کیا، کہا یہ شرک کے اڈے ان کا خاتمہ کرنا. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا میں کیا ہو رہا. پیغمبر کہتے من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو صبح کو اٹھے اور اس کو مسلمانوں کے معاملات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو. میرا گھر چل رہا ہے، میرا جاب ٹھیک ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، بس خیر ہی خیر ہے، یہی میرا ٹارگٹ تھا دنیا اور آخرت. وہ مسلمان نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، دشمن کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا. تو اب ذاقت الارض منیت السما، صاحبان ایمان کے لیے جو مسئلہ، یہ مت سمجھیے کہ خالی وہاں کا مسئلہ ہے جہاں سے آپ نکل آئے. یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ الحمدللہ مولانا وہاں سے آپ نکل آئے. خالی وہاں کا مسئلہ نہیں ہے. سیریا، شام کی زیارتوں کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑھ گیا، بلکہ ابھی عاشورے میں لوگ اگر زیادہ کربلا جا رہے ہیں تو 40 میں ایک بہت بڑی تعداد سیریا جائے. اور اب سیریا کی زیارت پہ جانے والے جناب حجر ابن عدی کے روضے پر بھی جاتے ہیں. یہ کچھ زیارتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی. اچھا، پیغمبر کی جو صرف ایک حدیث، جو مدینے میں میری قبر کی زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے فقط جفانی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. تو مدینے جانے والے بیمار ہو، طبیعت خراب ہو جائے، مدینے جا کے فلو ہر ایک کو ہوتا، طبیعت ہر ایک کی خراب ہو جاتی ہے، لیکن میدان وہ سب ضرور جاتے ہیں. اس لیے کہ پیغمبر کا یہ جملہ کہ کوئی میری زیارت کرے اور جناب حمزہ کی قبر پہ نہ جائے ظلم کر رہا ہے، مومن کو یعنی توبہ دیتا.
لیکن اس کے علاوہ یہی کہا جاتا ہے کہ 8ویں امام کی زیارت کرو اور معصوم قم کی زیارت نہ کرو، تبھی اسی کیٹیگری میں۔ اور اگر شام میں دمشقس میں جا کر جناب زینب کی زیارت کی اور حجر کی زیارت نہ کی، تب بھی تم نے ایک طرح سے ظلم کیا۔ حجر ابن عدی مولا کائنات کے وہ صحابی جنہوں نے مولا کی محبت میں اپنی جان اس طرح دی کہ یہ وہ آخری صحابی تھے جنہیں مولا نے اپنی شہادت سے پہلے زیارت کروائی تھی۔ 21 رمضان آخری جو 7 آدمیوں کو بلایا، حسن بیٹا مجمع کو روک، اب تمہارا بابا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مجمع سے بات کرے، چند آدمیوں کے نام لے کے بلائے۔ یہ آخری گروپ تھا۔ اس کے بعد پھر علی تھی اور علی کے بیٹے اور بیٹیاں، پھر خالی گھر والوں سے، تو یہ آخری تھے۔ ان میں 7 میں سے ایک حجر تھے۔ مولا کی حالت دیکھ کے سب رونے لگے۔ زہر کے 3 دن کے زہر کے اثر سے جو علی کی کیفیت تھی، سب رونے لگے۔ مولا نے خاص حجر کو دیکھا اور کہا تم کیوں رو رہے؟ کہا مولا آپ کی مظلومیت، ایسا زہر آپ کو دیا گیا۔ مولا نے فرمایا تو تم پر کیا گزرے جب اسی طرح سے ایک لعین ابن لعین تمہیں مجبور کرے گا کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو۔ کہا مولا میں مر جاؤں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ مولا نے کہا یہی ہو، ہماری محبت کے جرم میں تم بھی ہمارے بعد شہید کیے جا رہے۔ حجر ابن عدی علی کی محبت میں شہید تو کیے گئے، مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کا واقعہ ہے جس کو میں پڑھ نہیں رہا، 40 منٹ کا واقعہ ہے۔ جب کبھی آپ حجر ابن عدی کے روضے کی زیارت کو جائیں، شام ملک دمشق، شہر دمشق سے 14 میل دور، تو وہاں پہ آپ زیارت پڑھیں گے تو زیارت میں یہی چیزیں عربی میں لکھی ہیں۔ حجر کی زیارت کوئی زیارت نہیں، یہی واقعہ جس کی میں ایک سمری پیش کر رہا ہوں، یہ عربی میں ان کی زیارت۔ تو وہ کیا واقعہ ہے کہ حجر کو گرفتار کیا۔ اچھا، یہ رسول خدا کے صحابی تھے، چنانچہ عالم اسلام میں ان کا بڑا ایک احترام تھا۔ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں حاکم شام معاویہ کے خلاف جو چارج شیٹ تیار کی، اس میں حجر کی شہادت کو بہت پہلے، بہت شروع میں لکھا کہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر یہ گرفتار کیے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ جب انہوں نے معاویہ کے گورنر پر اعتراض کیا تھا کہ تو اتنی لمبی تقریر کر رہا ہے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا، تو یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 14 آدمیوں نے پروٹیسٹ کیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام میں کتنا اہم ہے اور کربلا میں کتنا اہم بن گیا۔ کہ کربلا کے حوالے سے کل بات کروں گا، آج تو خالی ایک تمہید میں آدھی مجلس کا وقت نکل گیا ہے، تو گرفتار کیے گئے۔ اچھا، معاویہ کو معلوم ہے حجر بہت پکے، رسول خدا کے صحابی، علی کے صحابی، چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں تو شہید کرو۔ ان کے ساتھ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، کہا کہ کسی نے معاویہ سے پوچھا تھا نا کہ تم اپنی حکومت کس اصول پہ چلا رہے؟ کہ حکومتیں چلتی ہیں نا، قانون ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر جماعت کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان کی مسجدیں اور امام باڑے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں بھی دونوں پینل پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اور ہم کیا کریں۔ تو اے معاویہ، تو اور تیرے لیے ہمیں تعجب کہ ایسی بہترین تو حکومت چلا رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دشمن کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نہ ہو سکتا، دشمن کا جملہ۔ دشمن نے کہا ایسی کامیاب حکومت چلا رہا کہ علی کو تم نے ایک طرح سے شکست دے دی، لوگ علی کو چھوڑ کے تیرے پاس آ رہے ہیں۔ یہ معاویہ کے ساتھی اس سے پوچھ رہے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے۔ آج کل بہت ڈر لگتا ہے، یوٹیوب کے کلپس ہے کہ شروع آخر سب کاٹ کے جملہ پیش کر دیا، مولانا کہہ رہے معاویہ نے علی کو شکست دے دی۔ تو 3 بار میں نے کہا، لیکن پھر بھی طریقے ایسے ہیں کہ جو میں نے وارننگ دی وہ پھر بھی کاٹ دی جاتی ہے، لیکن خلاصہ یہ۔ اچھا، ایک مرتبہ یہی سوال علی سے بھی کسی نے کیا، نہج البلاغہ کا سب سے چھوٹا خطبہ، سب سے چھوٹا خطبہ۔ ایک سوال آتا ہے نا کوئز کمپٹیشن میں، یہاں بھی میں نے سنا ماشاءاللہ بچوں کے لیے سنڈے اسکول ہوتا، قرآن کا سب سے بڑا سورہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کی سب سے بڑی آیت، قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، نہج البلاغہ کا سب سے بڑا خطبہ، سب سے چھوٹا جو خطبہ، یہ